تو فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس کا روزہ رکھنا فرض کر دیا. وجعل قیامہ تطوعا، اور اس کی رات کی عبادت کو بڑھا دیا. عام 5 فرض ہیں، اس رات میں پیارے محبوب فرماتے ہیں آپ کو اور زیادہ عبادت کرنی ہے. اس کی رات کی عبادت کو بڑھا دیا گیا. اگرچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح نہیں پڑھی، 3 دن پڑھی اور 3 دن کے بعد چھوڑ دی، اور یہ فرما کر چھوڑی کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے میں نہیں پڑھ رہا جماعت کے ساتھ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ امت کے اوپر فرض ہو جائے. اگر فرض ہو جاتا تو اللہ معاف فرمائے ہماری کیا حالت ہوتی. بہرحال فرض تو نہیں ہے لیکن سنت مؤکدہ ہے، بلا وجہ تراویح نہیں چھوڑنی چاہیے. پیارے محبوب نے فرمایا اس کی رات کی عبادت کو اللہ نے بڑھا دیا ہے، اور ہم فضول میں چھوڑ دیتے ہیں. کوئی کام نہیں ہے. بعض آخری دنوں میں جو سب سے اہم دن ہے وہ بازاروں میں جانے کے لیے ہم تراویح نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ. تراویح کی 2 سنتیں ہیں، یہ جلدی میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ختم بھی ہو جائے دن. تراویح کی 2 سنتیں ہیں. ایک سنت یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک پڑھی جائے، اور دوسری سنت یہ ہے کہ تراویح میں کم سے کم 1 مرتبہ پورا قرآن مکمل کیا جائے. یہ 2 الگ الگ سنتیں ہیں. ایک سنت کیا ہے؟ تراویح پڑھنی ہے یکم رمضان سے لے کے چاند رات تک، اور دوسری سنت کیا ہے؟ ان تراویح میں 1 مرتبہ قرآن کریم پورا سننا ہے. تو آپ 3 دن میں سن لیں، 5 دن میں سن لیں، 10 دن میں سن لیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن سننے کے بعد تراویح نہیں چھوڑی جا سکتی. تراویح پھر بھی پڑھنی ہے. بعض ساتھی کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں قرآن سن لیا بس چھٹی. خاص کر میرے دکاندار بھائی جو ہیں وہ 10 روزہ کی کر کے اور پھر سمجھتے ہیں چھٹی نہیں ہے. قرآن پورا ہو گیا، سورتوں والی تراویح پڑھیں، جلدی پڑھ لیں، لیکن تراویح کی 20 رکعت پڑھنی ہے.